لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المكي ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم وغاسرهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلی اللہ علیہ محمد عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، پرساداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کریں کہ جن کا تذکرہ کرنا، جن کا مقام اور منزلت بیان کرنا، جن کی مکمل معرفت حاصل صرف خدا کو ہے یا رسول خدا کو ہے. یہ شرف ہے کہ خدا نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو یہ شرف بخشا کہ ہم بیٹھ کر ذکر اہل بیت کریں. اور جس گھر میں بھی جو بھی امام حسین کی مجلس کرتا ہے تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجلسیں جو ہیں تمہاری، یہ ہمارے امر کو زندہ رکھتی ہیں، یعنی ہماری ولایت کو، ہماری سخاوت کو، ہماری زندگی کو یہ مجلسیں تمہاری باقی رکھتی ہیں. اور امام کہتے ہیں اس پر رحم اللہ کا، کرم ہو خدا بند عالم کا جو شخص ان مجلسوں کا انعقاد کرتا ہے. یقیناً اس فرش ازا پر آنے والے کا احترام ہے، سوز خان اس کا احترام ہے، مرثیہ خان اس کا احترام ہے، ناظم اس کا احترام ہے. قبلہ کیوں احترام ہے؟ جو ممبر سے بیٹھ کے فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہے، ذاکر ہے، خطیب ہے، طالب علم ہے، اس کا بھی احترام ہے. کہا کیوں احترام ہے؟ کہا احترام اس لیے ہے کیونکہ یہ امام حسین کا ذاکر ہے، امام حسین کا خادم ہے. یعنی جو منزلت ملی، جو مقام ملا، صرف اس لیے ملا کہ امام حسین کے در سے منسوب ہے. جو ہمیں مقام ملا، منزلت ملی، عروج ملا، صرف اس لیے ملا کہ ہم در اہل بیت سے متمسک ہیں، ہم در اہل بیت کے خادم ہیں. بھائی یہ وہ در ہے کہ جس در پر رضوان جنت آ کر کہے کہ میں رضوان جنت نہیں ہوں، درزی ہوں. بھائی جس کا درزی بننے سے رضوان جنت کی مقام بڑھ جائے، ہم تو خادمان اہل بیت ہیں. درود پر محمد و آل محمد. آگے آ جائے تھوڑا سا درود پڑھتے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل. عزیزان محترم، اللہ نے سوالات انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور سب سے آخر میں سب سے بڑے کائنات کے سب سے بڑے رسول کو بھیجا، اس لیے تاکہ ہدایت لوگوں تک پہنچ سکے. اور اس کے بعد سلسلہ امامت کو قائم کیا. وہ رسول ہے، اگر دنیا نے مقام رسالت کو سمجھ لیا ہوتا، رسول کی مقام اور عظمت کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا. اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ جب نبی کو اپنے جیسا کہنے لگے، ہر بشر نبی کو اپنے جیسا کہنے لگا. وہ رسول کہ جس کا بولنا شریعت ہے، جس کا چلنا مشیت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہے، جس کی دھن کی دھڑکنیں عبادت ہے. بھائی وہ رسول کہ اگر جو لبوں کو جنبش دے تو مشیت کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بھائی رسول بغیر مرضی کے کلام نہیں کرتا. اب بات آ گئی یہ تو عرض کر دوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. رسول منبر سے فضائل اہل بیت بیان کر رہے، علی کے مناقب بیان کر رہے، علی کی منزلت بیان کر رہے. کچھ دلجلوں نے کہہ دیا نبی اپنی مرضی سے پڑھتے رہتے ہیں، جب دیکھو علی کی فضیلت، جب دیکھو اہل بیت کے فضائل. تو
تو خدا نے آیت نازل کر کے بتایا کہ یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں کہلوا رہا ہے، بلکہ ہم ہیں جو زبان مصطفیٰ سے علی کے قصیدے پڑھوا رہے ہیں۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مل کے بولے اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، رسالت کا مقام کیا ہے کہ وہ اگر سنگریزے پھینکے تو قرآن کہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، ہم ہیں جو پھینکوا رہے ہیں۔ لوگ رسول کے آپ پر آ کر بیعت کریں تو خدا کہے یہ آپ کی بیعت نہیں، ہماری بیعت۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کو خدا نے تمام مقام عطا فرمائے، کبھی طہ بنایا، کبھی مزمل بنایا، کبھی مدثر بنایا، کبھی بشیر بنایا، کبھی نذیر بنایا، کبھی امت کو شفاعت کرنے والا بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سید الانبیاء بنایا۔ یعنی تمام نعمتیں رسول کے دامن میں ڈال دی۔ طہ بنا دیا، مزمل بنا دیا، مدثر بنا دیا، بشیر بنا دیا، نذیر بنا دیا، تمام نعمتیں رسول کے دامن میں ہے۔ لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا کہ رسول مکے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ بھائی طہ بنا چکا، بشیر بنا چکا، نذیر بنا چکا، تمام نعمتیں دے دی، نہ جانے کون سی نعمت رہ گئی ہے جس کے لیے میرا حبیب پریشان ہے۔ قرآن نے آیت بھیجی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب نگران نہ ہو، ان قریب وہ شے دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے، وہ شے دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بھائی امت مسلمہ تمام اعمال کس لیے انجام دے رہا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ اس لیے تاکہ ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ اب بھائی دنیا ہم سے سوال نہ کرے، شاہد بھائی دنیا ہم سے سوال نہ کرے ہم نے کسے رضی اللہ کہا، کسے لعنت اللہ کہا۔ بھائی جس سے راضی تھی وہ رضی اللہ، جن سے ناراض تھی وہ لعنت اللہ۔ درود پر محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل۔ جس سے بطول راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، جس سے بطول ناراض ہے وہ لعنت اللہ۔ اب ضرورت ہے کہ انسان اپنی کتابیں پڑھے، ہم یہ نہیں کہتے ہماری پڑھ لو، اپنی پڑھ لو کہ بھائی شہزادی جب اس دنیا سے گئی تو کس سے ناراض تھی، وہ تا حیات لعنت کا مستحق رہے گا۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، اسلام تبرہ جو ہے وہ فروع دین میں نہیں، اصول دین میں۔ آپ کہیں قبلہ کیسے؟ سوال کر سکتے ہیں، طالب علم ہوں میں اپنے استاد سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں قبلہ کیسے اصول دین کا جز ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا کلمہ کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے سب سے پہلے تم نے کیا کہا؟ کہا یہی کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ سب سے بڑا تبرہ تو یہی ہے کہ ہم تمام خداؤں کا انکار کریں۔ بھائی ایک بہت بڑے عارف علامہ آیت اللہ تقی لہجت سے سوال کیا کسی نے کہ حضور عظمت لان والا کرے یا عظمت سلوات والا کرے؟ سوال کیا کہ سلوات کی زیادہ عظمت ہے یا لعنت کرنے کی؟ ایک مجتہد سے، طالب دین سے، ایک فقیہ سے سوال ہو رہا ہے، ایک عارف سے سوال ہو رہا ہے کہ قبلہ کس کی عظمت زیادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تبرے کی عظمت زیادہ ہے، تبرہ کرنے کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جو کثافتیں ہونے دور کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان امام حسین کی مجلس میں آ جائے، ضروری یہ ہے کہ انسان اہل امام حسین کے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، تبرہ جزو ایمان ہے۔ اگر آپ خالی خدا کو مانتے رہیں
اب رسول نے جب یہ اعلان کیا ہے، رسول نے 40 سال تک اپنے کردار سے تبلیغ کی، اس کے بعد اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اب کفار کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا جہاں 360 کو مان رہے ہیں یا نبی اللہ آپ کے بھی خدا کو مان لیں گے، بس آپ ہمارے خداؤں کو نہ کچھ کہیں۔ یہ جو آج امام حسین کو اور اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ جہاں ان کو مانتے کہتے ہیں جہاں غیرے کو مان لے رہے ہیں، جو اچھے ان کو ہی مان لیں گے، ان کو ماننا کافی نہیں ہے، ان کے دشمنوں سے بیداری ہونا ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور کسی بھی عالم دین کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ آپ حقیقت نہ بیان کریں، حقیقت منبر کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے کہ ان کی فضائل اور مناقب، ان کی منزلت بیان ہو۔ اب رسول کہہ رہے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے پیغام پہنچوایا کہ اے نبی، اے رسول اللہ، اگر یہ آپ اعلان اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، آپ اس چاہت میں کر رہے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے تو آپ ہمارے دروازے پہ، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اگر آپ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں تو حکومت ہم آپ کو دے دیں گے، ہم آپ کو حاکم ماننے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ آپ کام اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ عرب کی خوبصورت خاتون سے شادی ہو جائے تو ہماری بیٹیاں موجود ہیں، کسی سے بھی عقد کر لیں۔ نبی کے پاس پیغام گیا کہ ان تینوں کو مان لیجئے اور اس خدا کو ایک کو چھوڑ دیے۔ نبی نے کہا میں ان تینوں کو قبول نہیں کرتا، اس ایک کو چھوڑتا نہیں۔ بھیا ہماری بھی یہی پریشانی ہے، ہم تینوں کو مانتے نہیں، علی کو چھوڑتے نہیں۔ درود پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، رسول نے جب اپنے کردار سے اور جب اپنی زبانی پیغام دیا کہ دیکھو کوئی خدا نہیں ہے، تو کفار کو بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی کوششیں کی کہ نبی کو قتل کر دیں، بڑی سازشیں کی کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، لیکن محسن اسلام، محسن دین شریعت حضرت ابو طالب علیہ السلام درود پر عظمت کا حیات تھے، اور جناب ختیجہ جیسی خاتون عرب کی سب سے مالکہ خاتون، ملکۃ العرب جنہیں کہا جاتا ہے، وہ موجود تھی، تو یہ رسول کا بال بھی باقا نہ کر پائے۔ اب جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اور جناب ختیجہ اس دنیا سے گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کو قتل کر دے، منصوبہ بنایا اور نبی کے گھر کا احاطہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے منصوبے لگائے تھے، اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا، جبرائیل کو بھیجا کہ کہہ دو کہ آپ مکے سے خروج کر جائیں، اور اپنی جگہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھے تو لٹا دے۔ اب رسول نے امام علی کی بارگاہ میں عرض کیا علی آج آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ میری جان خطرے میں، نہیں، اطاعت کیسے کرنی ہے یہ علی بتا رہے ہیں، اپنے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے علی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب نبی کے بعد علی آئیں گے تو علی کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ نبی نے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں تو علی نے پہلا سوال کیا کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بچ جائے گی۔ علی بستر رسالت پر سو گئے۔ اب جیسے ہی علی بستر رسالت پر سوئے، نبی مکے سے نکلے، میں نے دستے دب جوڑے یا نبی اللہ یہ کہ آپ تو چلے گئے، اگر یہ کوئی تاریخ غیر شیعہ پڑھے گا، شیعہ کا تو عقیدہ ہے جو نبی کام کرے گا مشیت الہی سے کرے گا، اب اگر غیر شیعہ اس تاریخ کو پڑھے گا تو کیا کرے گا کہ نبی اپنی تو جان بچا لی اور معاذ اللہ علی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ یہ امت کا اعتراض ہے، سوال ہے۔ تو نبی نے کہا جب میں مکے سے نکلا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے ایک مشترک اٹھائی ان کافروں کے درمیان میں ڈال دی، کافر اندھے ہو گئے۔ کہا جب وہ کافر ایک مشترک کا مقابلہ نہ کر سکے تو ابو تراب کا کیا خاک مقابلہ کریں گے؟ درود پر عظمت محمد و آل محمد کا۔ جو ایک مشترک کا مقابلہ نہ کر پائے وہ ابو تراب کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اب علی بستر رسالت پر ہیں اور ملائکہ میں حرکم ہے کہ بھائی علی بستر رسالت پر سو رہے ہیں۔ جناب جبرائیل نے بارگاہ الہی میں عرض کی پالنے والے موت تو رسول کی تھی لیکن چادر اوڑھے علی سو رہے ہیں،
क्या या माबूद है मेरे परवरदिगार अली की हिफाजत का इंतजाम न करेगा? कहा जब उस्ताद वहां है तो शागिर्द यहां क्या कर रहा है? कहा जाओ अली की हिफाजत करो। अब जैसे ही जिब्राइल चले, कर रुक जाओ, सिर्फ आज अली की हिफाजत नहीं करनी है, आज सिर्फ अली की हिफाजत नहीं करनी है, अली की चारपाई का तवाफ करना है। और जो भी अली की चारपाई का तवाफ करेगा उसे हज्जी अकबर का सवाब मिलेगा। अब जिब्राइल आया, मलाइका ने अर्ज की पालने वाले ये ऐलान, ये पैगाम क्या सिर्फ जिब्राइल के लिए था? कहा नहीं, ये पैगाम तमाम मलाइका के लिए है। अब जैसे ही खुदा ने ये कहा कि ये पैगाम तमाम मलाइका के लिए है, तो रुकू वाले ने रुकू छोड़ा, जिक्र वाले ने जिक्र छोड़ा, कुनूत वाले ने कुनूत छोड़ा, सजदे वाले ने सजदा छोड़ा, तमाम मलाइका ने अर्श को छोड़ा। किस लिए? ताकि अली की चारपाई का तवाफ करे। भाई अली की चारपाई का। अब जब तमाम मलाइका आ गए तो दो मलाइका ऐसे हैं भाई जिनके हाथों से हज अकबर का सवाब छूटा जा रहा है। इधर से इसराफील चला और इधर से इजराइल चला, आपस में मुलाकात हुई। अल्लामा मजलिसी नकल करते हैं, आपस में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई कि भाई क्या हुआ, हज करने नहीं जा रहे? इसराफील ने कहा मेरे हाथ में तो सूरह कयामत है, कब अल्लाह हुक्म दे दे और मैं हज करने चला जाऊं, अल्लाह नाराज हो जाए। कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहा मेरे हाथ में भी मौत का रजिस्टर है, अल्लाह कब किसका हुक्म दे दे और मुझे रूह कब्ज करने जाना पड़ जाए। तो कहा फिर का क्या है, अपना अपना काम करते हैं। दोनों पलटे, इतने में इसराफील पलटा, पलटने के बाद इस्राइल के पास आया और आने के बाद सूरह कयामत फेंका। फेंकने के बाद कहता मैं तो चला तवाफ के लिए, मैं तो चला हज अकबर के लिए। कहा अल्लाह अब नाराज नहीं होगा, अल्लाह अब नाराज नहीं होगा। देखता हूं किस किस के हाथ बुलंद होते हैं। कहा अब अल्लाह नाराज नहीं होगा, अब अल्लाह नाराज नहीं होगा। कहा अल्लाह नाराज तो तब होगा जब मर्जियां यहां हो, मर्जियां तो अली के हवाले हो गई है। जरूर पर मोहम्मद वाल मोहम्मद मर्जियां तो अली के हवाले हो गई। अब इधर रसूल निकले, रसूल ने क्या किया था? एक मुश्तराक डाली थी। काफिरों को सब नजर आ रहा था लेकिन मोहम्मद नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह आज के जमाने में दुनिया को सब नजर आता है लेकिन वक्त का मोहम्मद नजर नहीं आता। दुरूद पढ़े इमाम ज़माना की सलामती के लिए। अजीजान मोहतरम, अब नबी निकले हैं। अल्लामा मजलिसी का सिलसिला अंबिया में लिखते हैं नबी निकलने के बाद गार के दहाने पर पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे हुज्जत खुदा के एहतराम में गार का दहाना बुलंद होना शुरू हुआ और उसने अपनी आंगड़ाई ली और अपनी बाहों को खोला। जिसका कद, जिसका मुकाम बहुत छोटा था दाखिल होने के लिए, जैसे ही नबी पहुंचे हुज्जत खुदा के एहतराम में उसने अपनी बाहों को बुलंद किया। जिस तरह अली की मां बैतुल्लाह के करीब पहुंची थी, बैतुल्लाह एहतराम अली की वजह से अब बैतुल्लाह में दरार आ गई थी और अली की मां दाखिल हो गई थी। अब नबी उस गार में दाखिल हुए। अब जैसे ही दाखिल हुए तो दहाना बंद हो गया। अब इधर से जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब को पैगाम दे देना कि आप परेशान ना हो, आप निगरान ना हो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब जैसे जिब्राइल आया, गार के दहाने पर पहुंचा, चाहता है अंदर दाखिल हो, एक आवाज आई, अरे जिब्राइल रुक जाओ। जिब्राइल ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नजर नहीं आ रहा। जब नूरानी आंखों से देखा तो क्या देखा, एक मामूली सी मकड़ी गार के दहाने पर बैठी हुई है। तो क्या हुआ? तो दिख नहीं रहा है, नबी की मुहाफिजत के लिए मुकर्रर हूं। तो क्या इंतजाम है? तो जाला देख रहे हो, ये नबी की हिफाजत में लगाया है। जिब्राइल ने कहा ये जाला नबी को बचाएगा, ये जाला नबी को बचाएगा। एक मर्तबा मकड़ी को जला लाया, का हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। जिब्राइल ने कहा इतना मामूली जाला। जिब्राइल ने अपनी नूरानी उंगलियां उसमें डाली, चाहते हैं कि तोड़े। जनाबे जिब्राइल ने पूरी कुव्वत लगा दी लेकिन कैसे मसला हुआ। ये वही जिब्राइल हैं जिन्होंने कोहे लूत को, कौमे लूत का पूरा शहर अपने एक पर पे उठा लिया था। इधर जाला कैसे मसला हुआ जब जिब्राइल को लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। जिब्राइल ने उसी को याद किया जिसको हर अली का चाहने वाला याद करता है। एक मर्तबा जिब्राइल ने जैसे ही कहा या अली, इतने में मकड़ी ने कहा जिब्राइल रुक जाओ, जिसका नाम लेकर मैंने बुना है तुम उसी के नाम से तोड़ रहे हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, अब
نبی اس غار سے نکلے. اب نبی نکلے تو مدینے کے باہر جا کر رک گئے. نبی مدینے سے قریب ہی میں حکم خدا سے جا کر رک گئے. اب تمام لوگ آئے, یا نبی اللہ ہمارے گھر چلیں, یا نبی اللہ ہمارے گھر چلیں, یا نبی اللہ ہمارے گھر چلیں. نبی نے کہا نہیں, ابھی میرا وصی, ابھی میرا جانشین علی نہیں آیا ہے. میں نے کہا یا نبی اللہ, آپ کے چاہنے والے شمع رسالت کے پروانے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ چلیں, آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ نبی نے کہا دیکھو میں انتظار کر رہا ہوں. کس کا انتظار؟ علی کا. میں نے کہا کس لیے؟ دیکھو میں انتظار کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں پہلے کا انتظار کرے لے رہا ہوں, تم آخری کا انتظار کر لینا. عزیزان محترم, انتظار عبادت ہے, اور اپنے وقت کے امام کا انتظار کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کا انتظار کرے. عزیزان محترم, سب سے بڑی دعا میں سے دعا ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے اور اس کے حق میں دعا کرے. اب جبرائیل جناب رسول خدا اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک خط لکھا, قلم مانگا, دبات مانگی, اور جو اس دور میں جس پر لکھا جاتا تھا کاغذ تو تھا نہیں, نبی نے وہ لیا, اس کے پر تحریر کرنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی انی مشتاق الی رؤیتک. اے علی میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں. میں نے کہا یا نبی اللہ, بھی 10 دن ہوئے ہیں, آپ علی کی زیارت کی مشتاق ہو گئے, آپ کس قدر اشتیاق ہے کہ آپ سے رہا نہیں جا رہا. کہا دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا نور علی جیسا, میرا روح علی جیسی, میرا خون علی جیسا, میرا جسم علی جیسا, جب میں سب کچھ علی کے جیسا ہونے کے باوجود 10 دن نہ رہ سکوں. بھائی نبی نے لکھا کہ دیکھو جب یہ میرا خط پہنچے تو تمام کافروں کو ان کی اوقات بتا کر صبح کے اجالے میں مکے سے نکلنا, اور تینوں فاطماؤں کو, فواطم کو لے کر آنا. کون کون؟ فاطمہ بنت اسد, شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور فاطمہ بنت حمزہ, ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا. اور جب میرا خط پہنچے تو کافروں کو ان کی اوقات بتا دینا. اب جیسے ہی خط پہنچا مولا علی کے پاس, مولا علی نے خط کو دیکھا, تحریر کو دیکھا, سر سے لگایا, بوسے لیے اور پڑھا. اور جیسے ہی علی نے اعلان سنا, اعلان سننے کے بعد علی کوہ ابو قبیس پہ پہنچے. مکے کی بڑی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے, اس کے پر پہنچنے کے بعد اعلان کیا, کافروں سنو, کل علی دن کے اجالے میں نکلے گا جس میں دم ہو علی کا راستہ روک لے. یا لفظوں کو بدلوں, جس نے جو ایک ماں کی اولاد ہو, جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, وہ علی کا راستہ روک لے. یا لفظوں کو بدلوں, علی نے کہا جو ایک باپ کی اولاد ہو علی کا راستہ روک لے. اب جیسے علی نے اعلان کیا, ادھر یہ اعلان کافروں میں پہنچا. کافروں نے میٹنگ کی کہ دیکھو رسول تو چلے گئے, محمد تو چلے گئے, ذلیل کر کے, ہمیں رسوا کر کے, اگر علی چلے گئے تو ہماری بڑی ذلیل و رسوا ہوگی. تو پھر کیا کیا جائے؟ گفتگو ہو رہی تھی. اسی درمیان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اٹھا, کیا جاتے ہیں تو چلے جانے دو, میں علی کو معذاللہ میں علی کو ان کے گریبان سے پکڑ کر لے آؤں گا. اتنے میں ابو جہل نے کہا بیٹھ, میں جانتا ہوں تیری ماں کا بھی پتا نہیں ہے, تو علی کے بارے میں بول رہے. علی ہوتے تو کوئی پیغام دیتے, لیکن ابو جہل نے نبی پہ بتایا کہ جن کی ماں کا پتا نہ ہو وہ علی کس بارے میں بدزبانی کرتے ہیں. یعنی بد کردار ماؤں کی اولادیں علی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں. اب جیسے ہی صبح ہوئی, علی نے محملیں سواری اور اس پر فاطماؤں کو سوار کیا, اور اپنے رہوار کو, گھوڑے کو سنبھالا, زین کسی, زین کسنے کے بعد مہار کو پکڑا. علی وہ ہیں جو چشمے زدن میں مکے سے مدینے پہنچ سکتے ہیں, لیکن علی نے اب چیلنج کر دیا کہ جس میں دم ہو راستہ روکے. تو علی کیسے چلے ہیں؟ اور آہستہ آہستہ مکے سے نکلے. مکے سے نکلنے کے بعد وادی عقیق پر پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھا ایک چرواہا ہے جو اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. اسے بلایا کہ دیکھو یہاں آؤ. وہ آیا. علی نے کہا ایک مرتبہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لوں. کیوں؟ میرے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے, ایک لشکر آ رہا ہے,
جب وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا میں ادھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے دیکھ لیا, علی کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا. اب ادھر سے علی نکلے, اس کے بعد وہ قافلہ نکلا. جیسے ہی وہ لشکر آیا اس نے بولا یاؤ, یہ سمجھ گیا کہ یہی وہ بدکار ہیں, یہی وہ بدچلن ہیں جن کی ماں اور باپ کا پتہ نہیں ہے. اس نے قریب آیا, کہا تم نے یہاں سے کسی کو جان بچا کر بھاگتے ہوئے دیکھا؟ کہا جان بچانے کی بات کر رہے ہو؟ اس کی چہرے پر, اس کے ماتھے پر لکیریں بتا رہی تھی کہ اگر تم اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. اب جیسے اس نے بتایا تو کافروں میں تقریباً 18,000 کا لشکر آیا تھا. جیسے ہی سنا تو بھگدڑ مچ گئی کہ بھائی علی ہیں. تو پھر کافروں نے سمجھایا, آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ہم نے لات مزہ جتنے بھی ہمارے خدا, ہم نے سب کی عبادت کی ہے, وہ ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا. اب یہ پیچھے پیچھے آئے. جیسے یہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچے, جیسے ہی وہاں سے نکلے, مولا نے جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کو سنا, آواز کو سنا, تو اپنے رہبار کو کنارے کیا, شہزادی کی سواری کے قریب آئے. کہے بی بی میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں, بی بی میرے حق میں دعا کیجیے گا. شہزادی زہرا سے کہہ رہے بی بی میرے حق میں دعا کیجیے گا. مجھے شہزادی کی دو ہی دعا ملی, ایک عزادار کے لیے, دوسرا حیدر کرار کے لیے. درود پر عظمت محمد و آل محمد. اب جیسے ہی وہ آیا, اس گروہ نے پہلا حملہ محملوں پر کیا. علی نے تلوار نکالی. اب جو علی نے حملہ کیا, علی نے حملہ کر کے کہا آئینہ تفرون آئینہ تذہبون, کہاں بھاگ رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو, کہاں فرار کر رہے ہو؟ وہ غرور کہاں گیا, وہ تکبر کہاں گیا جو علی کو کالر پکڑ کر لانے والا تھا؟ علی نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد رجس پڑا, انا فتل کرار, میں ہی مرد ہوں. علی نے مکمل رجس پڑھا, پڑھنے کے بعد بتایا دیکھو میں ہی مرد ہوں. میں نے کہا یا علی یہ جو آپ کے مقابل میں آئے ہیں کیا مرد نہیں ہے؟ کہا یہ مرد نہیں ہے, یہ ایسے مرد ہیں, یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے. یعنی علی کے مقابلے میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا, مرد کی صورت لے کر آیا ہے. درود پر محمد و آل محمد. اب علی جیسے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچے, نبی نے استقبال کیا اور علی کو گلے سے لگا لیا. اب مدینے میں داخل ہونے کا سفر ہے. نبی نے کہا, تمام لوگ آئے یا نبی اللہ ہمارے یہاں, یا نبی اللہ ہمارے یہاں. نبی نے کہا نہیں, جہاں میرا ناقہ رکے گا وہاں میں جا کر رکوں گا. میں نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا, ہر نبی کا فیصلہ آپ نے کیا, ہر نبی کا فیصلہ آپ نے کیا, آدم سے لے کر تمام انبیاء کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی باری آئی تو آپ نے ناکے پر چھوڑ دیا. نبی نے کہا دیکھو ہم سے جو وفا کرتا ہے ہم اسے اتنا شعور بخش دیتے ہیں کہ اسے پتا ہوتا ہے کہاں رکنا ہے اور کہاں جانا ہے. درود پر محمد و آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ وہ رسول کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا. اس نے پیغام دیا کہ دیکھو اہل بیت کی محبت ہے تو سب کچھ, اہل بیت کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان محترم, دنیا بار بار سوال کرتی کہ میرا کیا ضرورت ہے علی کے فضائل پڑھنے کی, کیا ملتا ہے یہ خیبر پڑھنے سے, خندق پڑھنے سے, دعوت ذوالشیرہ پڑھنے سے. یہ جو کہتے ہیں انہیں ہماری ان چیزوں سے بڑی پریشانی ہے. عزیزان محترم, ہم اس چیز میں لگے ہیں کہ میں پڑھنا کیا ہے, خیبر کیوں نہیں کہ بہت ہو گیا خیبر خیبر. عزیزان محترم, ہمارا دشمن جانتا ہے, ابھی یہودیوں نے اعلان کیا تھا کہ خیبر تمہاری آخری فتح ہے. یعنی ہمارا دشمن جانتا ہے کہ ہم کس میں فتح ہوئے ہیں, اور ہم پڑھیں تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے اپنے ہی لوگوں کو کہ خیبر کیوں, خیبر کیوں. یہودیوں کو پتا ہے کہ خیبر جو ہے ان کی فتح ہے, جہاں جس میں انہیں کامیابی ملی, تو دنیا کہتی ہے کیوں بھائی کیوں. تو عزیزان محترم, علی کے چاہنے والوں نے بتایا
کہ دیکھو ہم علی کے چاہنے والے جس میدان میں بھی جائیں ہر میدان میں فتحیابی ہمارا مقدر ہے، کیونکہ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انتا وصیت کا ہم الفائزون، اے علی تم بھی کامیاب، تمہارے شیعہ بھی کامیاب۔ بھائی آج کے حسین کے غلام نے بتایا کہ دیکھو ہم علی کے چاہنے والے کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے۔ درود پر محمد و آل محمد پر جاری اللہم صلی علی محمد۔ آج کے غلام، علی کے نوکر، علی کے خادم، علی کی نسل سے رکھنے والے تعلق، علی خامنہئی نے بتایا کہ دیکھو ہم نے درس کربلا سے لیا ہے، ہم نے درس غدیر سے لیا ہے، ہم نے خلیفہ سے نہیں لیا، ہم نے سقیفہ سے نہیں لیا، ہمارا تعلق لافتہ والوں سے ہے، لاپتہ والوں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہر چیز پہ اعتراض ہے۔ دیکھیے ہر انسان علم اٹھا تو اعتراض، تازیہ اٹھا تو اعتراض، نعرے حیدری لگی تو اعتراض۔ کہ نعرے کیوں لگتے ہیں؟ کہ جب ذاکر پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تو اس لیے نعرہ لگایا جاتا ہے تاکہ اسے سانس مل جائے، اسے تھوڑا سمجھنے کا وقت مل جائے۔ اپنے ہی آپ اعتراض کرتے ہیں تو خود ہی جواب دیتے ہیں تاکہ ذاکر جب پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو اسے سانس مل جائے۔ تو بھائی دنیا، ہم بھی تو یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نام علی آج بھی سانسیں بانٹ رہا ہے، شعور بانٹ رہا ہے، فکر بانٹ رہا ہے۔ یہ نام علی آج بھی لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر کوئی شخص علی کی فضیلتوں میں سے، علی کی فضیلتوں میں سے، من فضائلہ، علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کر دے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی سن لے، من استماع ذکر، اگر کوئی ایک فضیلت علی سن لے تو اللہ کان والے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی لکھ دے تو جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم ذکر علی کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، نبی نے بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا نے بڑی کوشش کی اور علی کے مقابل بڑی سازشیں ہوئی، پورے دربار سجائے گئے، ممبر خریدے گئے، اور ایسے ویسے نہیں، ایسے خریدے گئے کہ آج تک بہت سے ایسے ممبر باقی ہیں جن پر مولا علی میں لعنتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ کیوں خریدے گئے؟ تاکہ علی کا بغض پالا جائے، علی کا حسد پالا جائے۔ لیکن اور کس کے بارے میں روایتیں گڑی گئی؟ ارے غرے کے بارے میں۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی کہ علی کے مناقب کم ہو جائیں، علی کی منزلتیں کم ہو جائیں، لیکن علی کی منزلت جس کو خدا نے عطا کی ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ دنیا کہتی ہے علی چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے ہی مان لو۔ میں نے کہا بھائی میں سلسلے کو ہی نہیں مانتا، ہماری نظر میں علی پہلے ہیں تو پہلے ہیں، اور یہ ہماری نگاہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی نگاہ ہے۔ اب علی کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی، جب چوتھے نمبر پر خلافت ملی تو علی کو خود علی نے نہیں کہا ہمیں خلافت دے دو، وہ اور تھے جن کو خلافت نے زینت بخشی۔ علی جب تخت خلافت پر آئے ہیں تو علی نے اس خلافت کو زینت دی، اس خلافت کو علی نے زینت بخشی۔ جب چوتھے نمبر پر علی کو خلافت ملی، اب تمام لوگ اس فکر میں ہیں کہ نبی تو عرشے پر بیٹھتے تھے، اس کے نیچے والے پر پہلے والے، اس کے نیچے پر دوسرے والے، اس سے نیچے تیسرے نمبر پر تیسرے والے بیٹھتے تھے۔ اب ممبر کا کوئی زینہ نہیں بچا، علی بیٹھیں گے کہاں؟ دنیا علی کے پاس حکومت لے کر پہنچی، علی نے کہا نہیں چاہیے، کہا نہیں لیں گے تو ہم خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں روز قیامت کہیں گے کہ ہم تو لے کر گئے تھے، علی نے قبول نہیں کی۔ مولا علی نے قبول کی، اور مولا علی گھر سے نکلے۔ اب علی کا کیسا رویہ ہے؟ علی آہستہ آہستہ رفتار میں، کردار میں، گفتار میں نبی کے جیسا، ذکار میں نبی کے جیسا، منزلت میں نبی کے جیسے چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد صحابہ سے بھری ہوئی، تمام لوگ علی کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علی بیٹھیں گے کہاں؟ بھائی علی وہ ہے جو اگر قراب پر بیٹھے پھر بھی ابو قراب ہے۔ علی مسجد میں داخل ہوئے، علی نے ممبر کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا،
दूसरे जीने पर कदम रखा, तीसरे जीने पर कदम रखा, लफ्जों को बदलूं, अली ने तीनों को रौदा और वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। भाई वहां बैठे जहां नबी बैठते थे और बैठने के बाद अली ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रजअल हक़ अला मुकामिही, तमाम हमद उस खुदा की कि जिसने हक को हक की जगह पर बिठा दिया। भाई अली का ये कहना कि हक की जगह पर आ गया, सहाबा का चुप रहना इस बात की दलील है कि अब तक जो बैठे थे वो हक नहीं थे, बातिल थे। दुरूद तो मोहम्मद और मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ने बड़ी कोशिशें की कि अली का मुकाम कम हो जाए, अली की मंजिलत कम हो जाए, अली की मुकाम और मंजिलत में कमी आ जाए, लेकिन वो तख्त ताज मिट गए, वो हुकूमतें मिट गई, वो मानव सर्वत बर्बाद हो गया। जिक्र अली कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मजलिसें हो रही हैं, ये मजलिस हो रही है तो ये ना सोचे कि हम कर रहे हैं तो हो रही है, मैं ये ना सोचूं मैं पढ़ रहा हूं तो हो रही है। हम कल नहीं थे तब भी थी और कल नहीं होंगे फिर भी होगी। यानी मजलिसें हमारी मोहताज नहीं है। आज बहुत से लोग तकब्बुराना अंदाज में कह देते हैं, ये मजलिस देख रहे हो हमारी वजह से, ये जुलूस देख रहे हो शाहिद भाई हमारी वजह से है, ये जो जलसे देख रहे हो हमारी वजह से, ये फर्शियाजा बिछा हमारी वजह से, ये जो अंजुमने चल रही हमारी वजह से, ये सबील हमारी वजह से। उनके कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मजलिस हमारी वजह से बाकी है, ये जुलूस हमारी वजह से बाकी है, ये अज़ादारी हमारी वजह से बाकी है, ये सबीलें हमारी वजह से बाकी हैं, ये अंजुमने हमारी वजह से बाकी है। भाई जो एक कहता है वो गलत कहता है कि ये हमारी वजह से बाकी है, बल्कि हम इनकी वजह से बाकी है। अगर हम ये मजलिसें छोड़ दें तो हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई शनाख्त नहीं है। भाई सोचने का मुकाम है कि दुनिया पूछती मिला क्या। मैंने कहा 57 ममालिक थे, सिर्फ एक ही मुल्क आगे आया। भाई क्यों आगे आया? कहा इसलिए दिल में विलायत अली थी। दुरूद पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। दिल में विलायत थी, इसलिए दुश्मन से डरे नहीं, दबे नहीं और कामयाब हुए, दुनिया ने कबूल किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, विलायत इंसान को कुव्वत बख्शती है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ने बड़े अलकाब चुनाए, कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई फारूक आज़म बन गया, कोई गनी बन गया, लेकिन अली का मुकाबला न कर सके। भाई उस अली का मुकाबला कर रहे हैं जो काबे में पैदा हुआ तो मौलूद काबा कहलाया, आगोश रिसालत में आया तो कुरान नातिक कहलाया, दावत ज़ुलशीरा में पहुंचा तो नासिर रसूल कहलाया, खैबर में पहुंचा तो फातह खैबर कहलाया। उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इनकी दुआओं के जरिए से भाई काबे में पैदा हुआ तो मौलूद काबा कहलाया, भाई दस्ते रिसालत पर आया तो कुरान नातिक कहलाया, दावत ज़ुलशीरा में पहुंचा तो नासिर रसूल कहलाया, खैबर में पहुंचा तो फातह खैबर कहलाया, खंदक में पहुंचा तो कुल्ले ईमान कहलाया। भाई वो अली जिसने फातिमा से रब्त किया तो शाहर बुतूल कहलाया, उस्ताद जिब्राइल को 2-4 अल्फाज पढ़ाए तो उस्ताद जिब्राइल कहलाया, हसनैन जैसे बेटे अता हुए तो किधर हसनैन कहलाया। भाई वो अली जो अर्श पर पहुंचा तो औला कहलाया, गदीर में पहुंचा तो मौला कहलाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मकाम है अली का। दुनिया ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन जिसकी मदह, जिसके फज़ाइल कुरान ने जगह जगह पर बयान किए, कायनात उसका क्या मुकाबला करेगी। और यहां ये नहीं है, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे जो अपने हैं और फला 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 के फज़ाइल पढ़ रहे हैं। यहां शजरे मुनक़ता हो जाते हैं। जहां आपने जर्रा बराबर इनकी शान में गुस्ताखी की और दूसरे के बारे में जर्रा बराबर आपके दिल में आया, इधर गई। अब हदीस पढ़ दूं, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उसूल काफी में, मन शक्का फी कुफ्र आदाइना, मन शक्का फी कुफ्र आदाइना फहुआ काफिर।
جو ہمارے دشمنوں کے کفر کے بارے میں شک کرے کہ بلا شک کیا ہو جائے گا، فہوا کافر، پس وہ کافر ہو گیا. یعنی جو ممبر سے کہیں سے بھی ہو، اگر ان کے بارے میں لا کے برار ایسے تھے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی کاسٹ کا نہیں ہے، اپنے مذہب سے نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس سے دین اسلام کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ دین بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اگر تم جانتے ہو. یعنی حق الگ ہے اور باطل الگ ہے. تو ہمیں چاہیے جب ہم مجلسوں میں آئیں تو حق کی معرفت حاصل کریں، حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ مجلسیں ہمیں تعارف کراتی ہیں، شناخت کراتی ہے حق اور باطل کی. تو جب ان مجلسوں میں آئیں تو اس مجلسوں میں آنے کا مقصد ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے کہ ہم جب ان مجلسوں میں آئے تھے تو ہمارے ذہن میں کیا تھا، ہماری معرفت کا معیار کیا تھا. اور جب ان مجلسوں سے جائیں تو کچھ لے کے جائیں. یہ مجلسیں وہ ہیں جہاں میں تبرک ملتا ہے. تبرک یہاں دو طریقے کا ملتا ہے. ایک تبرک وہ ہے جو ایک تبرک وہ ہے جو ہمارے رزق کو پاک کرتا ہے. محترم، یہ مجلسیں کرم ہے چہردہ معصومین کا جو ہمیں ملی. امام کا چاہنے والا، چھوٹا امام کا چاہنے والا ایک ہے فضیل، جو ہر وقت امام کے ساتھ رہتا ہے. ایک روز ایسا آیا کہ امام کی بارگاہ میں نہیں آ پایا. نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پنجگانہ چھوٹے امام کے پیچھے پڑھتا ہے. ایک روز ایسا آیا کہ نہیں آ پایا. جب تیسرے دن آیا تو مولا نے پوچھا فضیل کل تم کہاں تھی؟ کہا مولا کل میرے گھر آپ کے جد حسین کی مجلس تھی. یہ جو اپنے گھروں میں مجلسیں رکھتے ہیں ارباب ازا، یہ امام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے. کہا مولا کل میرے گھر امام حسین کی مجلس تھی. مولا نے کہا کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی. چھٹا امام کہتا تم نے مجھے نہیں بلایا. کہا مولا جب آپ آتے ہیں تو بہت گریا کرتے ہیں. ارباب ازا امام نے کہا لا یحتاج لدعوت مجلس الحسین، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تم مجلس حسین میں بلائے، ہم بغیر بلائے اس فرش پر آ جاتے ہیں. کہا مولا میں نے ہر آنے والے کو دیکھا، مولا ہر چاہنے والے سے میری ملاقات ہوئی، مولا ہر آپ کے چاہنے والے سے ملا، مولا آپ نہیں دکھائی دیے، مولا اندر کیوں نہیں آئے؟ مولا اندر بہت جگہ تھی. میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے لحرمت جدتی فاطمہ، اندر ہماری جدہ فاطمہ بیٹھ. اجرکم اللہ، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، خدا ان صداؤں پہ رحمتیں نازل کرے. اور باب ازا امام فرماتے ہیں کہ اندر ہماری جدہ فاطمہ بیٹھی تھی. اور باب ازا جب کہیں بھی مجلس ہوتی ہے تو شہزادی وکی کو چھوڑ کر اس فرش پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے چاہنے والوں میرے حسین کا مرہم دے دو. شہزادی اکیلے نہیں آتی، شہزادی کے ساتھ 4 برس کی سکینہ. سوال کرتی دادی اماں یہ کس پر گریا کر رہے ہیں، یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو شہزادی کہتی تمہارے بابا پہ گریا کر رہے ہیں، تمہارے بھیا علی اکبر پر گریا کر رہے ہیں، تمہارے بھیا علی اصغر پہ گریا کر رہے ہیں. کہتی ہے دادی اماں اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگتے، میرے گوشوارے نہ چھنتے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ارباب ازا جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، خدا ہم سب کو کربلا جانات نصیب فرمائے. جب یہ کربلا سے روانہ ہوا سکینہ کو رہبار پر سوار کیا گیا. ہر بی بی تو جناب زینب نے سوار کیا. جب یہ شمر بڑھا کہ تاکہ میں سوار کر دوں، شہزادی نے کہا رک جاؤ میں سوار کروں گی. شہزادی نے ہر بیوی کو سوار کیا، سکینہ رہ گئی. شہزادی نے سوچا کہ میں اور سکینہ گی. سکینہ بہت چھوٹی ہے، شمر آگے والا کا نہیں، سکینہ تنہا سوار ہوگی. ارباب ازا کا یہ بچی اونٹ پر کبھی بیٹھی نہیں ہے، بے بہن ہے، سکینہ گر جائے گی. کا گھبراؤ نہیں، سکینہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا، ایک رسی لی گئی، اس پیر سے اس پیر میں باندھ دی گئی. ارباب ازا جب وہ رہبار چلتا تھا تو سکینہ کا جسم چھلتا تھا. ارباب ازا وہ رسی ٹوٹی، سکینہ گر گئی. ارباب ازا جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ خولی شمر کے پاس آیا کہ شمر حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. شمر نے تازیانہ فضا میں لہرایا، سید سجاد کو مارنا شروع کیا.
सैयद सज्जाद बाबा के पास आए, कहा बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कहा बेटा सज्जाद, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना काफिले से जुदा हो गई है। और बाबे अज़ा, अब ज़ैनब ने अपने आंख को नाके से गिराया। जब ये मंजर देखा, ज़ैनब ने नाके से गिराया और सकीना को ढूंढती है। तो क्या देखा, एक नशेब में एक मोहतरमा की आगोश में सकीना है। जनाबे ज़ैनब करीम में गई और जाकर कहती है, बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया, हुसैन की शहादत के बाद कभी सकीना ने तमाचे खाए, कभी दुर्रे खाए, बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया। एक मर्तबा उस मुअज़्ज़मा ने चेहरे से नकाब हटाया, ऐ ज़ैनब तूने न पहचाना, मैं तेरी मां फातिमा हूं। अल्लाह और बाबे अज़ा खत्म किया। आखिरी रिवायत जनाब सकीना की शहादत पढ़नी है और रहमत तमाम। और बाबे अज़ा, सकीना ने जब एक मर्तबा ख्वाब में बाबा को देखा, जिंदान शाम में सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा। अब ख्वाब से उठी है तो क्या देख रही है, कभी इस कोने पर जाती है, आपकी छोटी छोटी बच्चियां होंगी। जनाब सकीना 4 बरस की है, इतने तमाचे खाए हैं कि रुखसार नीले हो गए हैं, सकीना का कुर्ता जला है। एक मर्तबा सकीना ढूंढ रही है, बीवियों ने सवाल किया सकीना क्या ढूंढ रही है? कहा भी मेरे बाबा आए थे। कह रहे बेटी तुम मुझसे बहुत जल्दी मिलने वाली है। वो भी अम्मा मेरे बाबा कहाँ चले गए, वो भी अम्मा मेरे बाबा कहाँ चले गए। अब जो सकीना ने बयान किया, जिंदान शाम में गिरिया बुलंद हुआ। इधर मलून यजीद की सोने में खलल हुआ, नींद से बेदार हुआ, पूछा क्यों रो रही है? कहा अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, क्या इसके बाबा का सर पहुंचवा दो। जिंदान शाम में जैसे हुसैन का सर आया, 4 बरस की सकीना अपने बाबा के सर को आगोश में लिया। लेने के बाद बैन करती है, बाबा तेरे बाद सकीना के तमाचे लगे, बाबा तेरे बाद गोशवारे छीने गए, बाबा मेरे कुर्ता जला दिया गया। और बाबे अज़त सकीना बैन करती करती बाबा बाबा बाबा, सकीना सो गई। तमाम बीवियां समझी शायद बच्ची को सुकून आ गया। अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी, नफ्स पे हाथ रखा तो एक फिक्रा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ सज्जाद, सकीना रुखसत हो गई। वो सकीना जिसे मदीना जाने का बड़ा